Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قل أتعلمون الله بدينكم کیا تم اپنے دین کے بارے میں اللہ کو بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئیں، کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ یقیناً اللہ آسمان اور زمین کے غیب یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے وہ چیز جو تم کر رہے ہو۔ کل کے درس میں تاکہ دیہاتی جو ہے وہ آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ ایمان نہیں لے آئے، ابھی تو بس صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان تو دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے سامان اپنے مال و متاع کی حفاظت کے لیے بظاہر ایمان لے آئے تھے تاکہ وہ محفوظ رہیں، لیکن جب قربانی کی بات آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو فوراً انہوں نے جانے سے گریز کیا اور حیلے بہانے شروع کر دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، یہ تو صرف مسلمان ہیں، یہ بظاہر مسلمان ہیں، حقیقت میں ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ہاں جو مومن ہیں اللہ ان کے اعمال جو ہے کبھی اس میں کمی نہیں کرتا ہے، جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر ان کو کوئی شک نہیں ہوتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اس کے مال سے اور اپنی جان سے، اور وہی لوگ سچے ہیں۔ آگے اب جو ذکر کیا جا رہا ہے، ایک تو بظاہر یہ سمجھ لیجئے کہ وہی ہے جو ان لوگوں نے کیا کر اپنے ایمان کے بارے میں اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے کہ کون ایمان لے آیا اور کون ایمان نہیں لے آیا۔ دوسرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ تھا بنو اسد کے نام سے، ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا ایک قبیلہ، ایک قافلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس میں تقریباً 10 لوگ موجود تھے۔ ان میں سے صحابی ایسے بھی تھے جن کا نام طلحہ بن حویلہ تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہم ایمان لے آئے اور ہم خود سے آپ کے پاس چل کر آئے ہیں، ہمارے پاس آپ کا کوئی قاصد نہیں گیا، ہم خود آپ کے پاس آئے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جب یہ انہوں نے کہا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنے ایمان کے بارے میں اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم ایمان لے آئے یا نہیں لے آئے؟ اللہ تو جانتا ہے کہ تم ایمان لے آئے یا نہیں آئے۔ کیوں؟ جب وہ غیب کی تمام باتوں کو جانتا ہے، آسمان کی تمام باتوں کو جانتا ہے، زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے، زمین کے اندر کی تمام باتوں کو وہ جانتا ہے، جتنی چیزیں چھپی ڈھکی ہیں وہ سب چیزیں جانتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے۔ ہم اگر احسان جتائیں، ہم بتائیں کہ اللہ
کے اوپر ہم ایمان لے آئیں، اس لیے ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان تو دل میں بٹھانے کی چیز ہے، اظہار کی ضرورت نہیں، اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ کیونکہ 3 شرطیں گویا پائی جاتی ہیں ایمان کے لیے کہ نمبر 1 کہ زبان سے اقرار کر لیں، دوسری یہ کہ دل میں اعتقاد بیٹھا ہوا ہو، تیسری یہ کہ اس ایمان کا جو کہہ لیجئے کہ مظاہر ہے اس کے، یعنی اعمال، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اخلاقیات ہیں، تمام معاملات ہیں، لین دین ہے، جو بھی ہے اسلام کے مطابق اگر اس کا ہو رہا ہے تو صحیح معنوں میں وہ ایمان والا ہے۔ یہ 3 باتیں گویا کہ ایمان کے تعلق سے بتائی جاتی ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان دل میں راسخ نہیں ہے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جیسے سب پڑھ رہے ہیں ویسے ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ جو ہے زمین آسمان کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتا رہے ہیں کہ اسلام لے آئے، کہہ دیجئے کہ آپ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتائیے، بلکہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اس نے تم کو ایمان کی توفیق دی۔ اگر تم سچے ہو تو اس بات کو مان لو، ورنہ جان لو کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ زمین کے غیب کو، آسمان کے غیب کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی کسی کا عمل اللہ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، چاہے رات کی تاریکی میں کرے، اندھیرے میں کرے، تنہائی میں کرے، یا کہہ لیجئے کہ زمین کے اندر تہ بتہ نیچے گھستا چلا جائے، کوئی کھو اس کو مل جائے جہاں پر کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں پڑ سکتی ہے، جس کے بارے میں یوں کہا جائے کہ بالکل کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی جگہ ہو، جہاں کچھ روشنی کا گزر نہ ہو، وہاں پر کالی چونٹی ہے نا، اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے، اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اور یہ سب ہمارے سامنے دکھائی پڑتی ہیں ساری چیزیں، کہ بسا اوقات ہم کوئی چیز کھودتے ہیں، کوئی زمین کھود رہے ہوتے ہیں یا سمندر سے کوئی چیز نکال کے لے آتے ہیں، اس میں سے کوئی پتھر ہم کو ملتا ہے، تو اس پتھر کو جب توڑتے ہیں یا پھوڑتے ہیں تو معلوم ہے اس میں سے کوئی جانور نکلتا ہے، کوئی جانور نکلتا ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے، پھر وہ کرنا ہو۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں اتنے اس کے تہ میں اس کو رزق کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ ہی تو پہنچا رہا ہے۔ اس کی کیا رزق ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو بھی کر رہے ہو، جو کچھ کہہ رہے ہو، سب وہ جانتا ہے، تم سچے ہو یا جھوٹے ہو اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یقینی طور پر پورے اعتماد کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرو، یہی ایمان کی علامت ہے اور پہچان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب